أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم. پچھلے جمعے کو جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اگلے جمعے کا عنوان انشاءاللہ عورتوں اور بچوں کی تعلیم و تربیت ہوگی. آج ہم عورتوں کی تعلیم و تربیت کی موضوع پر ہی بات کریں گے اور یہ سلسلہ انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ آگے کئی جمعوں تک جائے. تو آپ لوگ کوشش یہ کریں کہ ہر جمعے کو 1 بجے سے پہلے یہاں تشریف لے آئیں. بڑا اہم موضوع ہے اور اس پہ بڑی اہم معلومات ہم نے اکٹھا کیے اور اسی موضوع پہ ہم لوگ انشاءاللہ بات کریں گے. تو سب لوگ قریب آ جائیں اور اعوذ پڑھ لیں ایک بار. اس موضوع سے متعلق جو ہے اس موضوع پہ بات کرنے سے پہلے میں ایک بہت پیاری حدیث ہے. ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں مردوں کے مثل ہیں. ان کی تعلیم اور تربیت محض ان کا حق نہیں بلکہ امت کی ضرورت ہے. عورت اگر دین، اخلاق، صبر، حیا اور علم سے آراستہ ہوگی تو وہ نسلوں کو سنوار دیتی ہے. ایک بات تو یہ کہ جب پیارے نبی کا نام آئے تو سب لوگ درود شریف ضرور پڑھا کریں. میں کئی بار یہ کہہ چکا ہوں کیونکہ جو لوگ پیارے نبی کا نام جب لیا جائے اور درود نہ پڑھیں تو اس پہ لعنت بھیجی گئی. تو چاہے چھوٹا درود ہو چاہے بڑا، صلی اللہ علیہ وسلم ہی کہہ لیا کریں، درود ضرور پڑھا کریں. اب یہ اتنی پیاری حدیث ہے. اس حدیث کی اہمیت کو بتانے کے لیے یہی کافی ہے، اس موضوع کی اہمیت کو بتانے کے لیے یہی کافی ہے کہ اس پہ ہمارے پیارے نبی نے لب کشائی کی ہے. اگر ہمارے پیارے نبی نے کسی موضوع پہ بات کی ہے تو یقیناً وہ موضوع بہت زیادہ اہمیت کا حائل ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کوئی بھی ایسا غیر ضروری موضوع یا غیر ضروری بات کرتے ہی نہیں. تو جب عورتوں کی تربیت اور تعلیم کی اتنی زیادہ اہمیت اسلام میں رکھی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ حق نہیں، یہ تمہاری ضرورت ہے. اب اس حدیث کو نظر انداز کرنے کے جو نقصانات ہمیں ہوئے وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں. اگر عورتوں کی تعلیم اور تربیت صحیح سے ہوئی ہوتی تو آج جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے معاشرے میں وہ نہیں ہو رہا ہوتا. کیونکہ اگر عورتیں پڑھی لکھی ہوتی تو ہمارے بچے بھی پڑھے لکھے ہوتے، بچے بھی مہذب ہوتے. اور جو نفرت کا ماحول ہمارے خلاف بنایا گیا ہے، اس ماحول کو بنانے میں ان کے جھوٹے پروپیگنڈے کا جو ہاتھ ہے وہ تو ہے ہی ہے، ہمارے اپنی بد اخلاقی اور بد کرداری کا بھی ہاتھ. اگر ہمارے بچوں میں یہ شعور ہوتا کہ کہاں کب کیسے کیا بات کرنی ہے تو نفرتیں اتنی بڑھ نہیں پاتی، نہ ہمارے خلاف اتنے پروپیگنڈے کامیاب ہوتے کیا. اور جب تک مسلمان اس حدیث کو، اس بات کو اس اہمیت دیتے رہے، جب تک مسلمان دنیا پہ راج کرتے رہے. جب مسلمانوں نے عورتوں کی تعلیم و تربیت کی اہمیت کو کم کیا تبھی سے مسلمانوں کا زوال شروع ہوا. تو اچھی بات یہ ہے کہ جب ہم یہ سمجھ میں آ گیا ہے وہ پوری امت کی کہ عورتوں کو پڑھانا لکھانا ضروری ہے. اسی لیے آپ دیکھیں اب ہر گھر میں بچیاں پڑھنے جاتی ہیں اسکول. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ تعلیم تو حاصل ہو رہی ہے، تربیت حاصل نہیں ہو رہی. کیونکہ جو تعلیمی نظام ان کا بنایا ہوا ہے، ہم مجبور ہیں ہمارے بچے کے اس اسکول میں جانا پڑتا ہے. ہمارا اپنا کوئی تعلیمی نظام نہیں ہے تو اس لیے وہاں پہ کوئی تربیتی نظام بھی نہیں. اور تعلیم کے فائدوں کے ساتھ ساتھ نقصانات بھی. اب بچیاں جب دوسرے اسکولوں میں پڑھیں گی، دوسروں کے ساتھ پڑھیں گی، تو پھر وہ سب چیزیں جو آج ہم دیکھ رہے ہیں
जिस तरह बहकाया जा रहा है बच्चियों को, जिस तरह उन्हें मुर्तिद किया जा रहा है, और जिस तरह मतलब उन्हें उनके साथ जो जुल्म ज्यादतियां हो रही हैं बच्चियों के, तमाम बच्चियां ऐसी हैं, तो वो उसी तालीम के जो उसी तालीमी निज़ाम का नुकसान है वो। तो सबसे ज़्यादा अहमियत इस बात की है कि पहले तो हम अपनी इस गलती को और इस कमी को समझें कि हमसे गलती हुई कहाँ। अगर हम इस गलती को और कमी को समझ गए हैं कि हमने औरतों की तालीम और तरबियत न करके हमने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी, आज जो हमारे घरों का निज़ाम खराब है, आज घर के घरुए हो गए, भाई भाई से नफरत कर रहा है, माँ बाप के साथ नहीं रहना चाहते बच्चे, वो सब उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारी औरतें तालीम याफ्ता नहीं है और उनको दीनी तरबियत दी नहीं गई। और जिस तरह का माशरा हम लोगों का तैयार है इस वक्त हो चुका है, इसके जवाल से एक कदम पीछे ही खड़े हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हदीस है, हमारे पास कुरान है, हमारे पास नमाज है, हमारा ईमान है। अगर हम लोग अभी भी समझ जाएं और अभी भी अपनी इस कमी कमजोरी को दूर करने की कोशिश करने लगे तो अल्लाह ताला हमारे हालात बदल सकता है। कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। इसी सिलसिले में ये कुछ चंद बातें मैंने नोट की हैं और मैं इसी बारे में आपसे कुछ गुफ्तगू करने के लिए यहाँ खड़ा हुआ हूँ। एक हदीस मैंने आपको सुनाई और दूसरी एक और ख़ास बात है कि अल्लाह ताला ने जो शैतान को खिलाफत नहीं दी दुनिया की और आदम अलैहिस्सलाम को दी, उसकी बुनियादी वजह भी इल्म ही था। इल्म की बुनियाद पे ही इंसान को दुनिया की खिलाफत दी गई। और जो लफ्ज पहला लफ्ज हमारे नबी पे वही की शक्ल में नाजिल हुआ वो भी पढ़ था। उसका माना भी ये था पढ़, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़। तो उसका माना भी ये था कि पढ़, लेकिन पता नहीं किस वजह से हमने उसको अहमियत नहीं दी और नहीं समझा। और ख़ास तौर से इतना ये जो आयत है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इतनी माना खेज है कि अलग लफ्ज जो है इसका, उसकी तशरीह 1400 साल बाद अब इंसानियत कर पाई। पूरी दुनिया के इंसान मिलके उस अलग लफ्ज की तशरीह अब कर पाए। ये अलग एक टॉपिक है, इस पर मैं फिर कभी बात करूंगा इंशाल्लाह। लेकिन सवाल ये है कि जिस कौम की शुरुआत पढ़ लफ्ज से हुई, जिसको आदम अलैहिस्सलाम की पूरी कहानी पता कि आदम अलैहिस्सलाम को क्यों अल्लाह ने दुनिया का खलीफा बनाया, और वो कौम अनपढ़ रह गई। अब इतना वक्त भी नहीं है ना इतने वसाइल हैं हमारे पास कि हम इदारे कायम करें जगह जगह और लड़कों की तरबियत का इंतजाम करें, लड़कियों की तरबियत का। और तब भी इस बात की गारंटी नहीं है कि आप इदारे कायम कर लेंगे तो आप लड़कियों की अच्छी तरबियत कर पाएंगे। इसकी सिर्फ एक गारंटी है अच्छी तरबियत करने की कि हम लोग अपने घरों से खुद शुरुआत करें। अगर हमें ये लग रहा है कि हाँ ये नुकसान हुआ है और इस नुकसान को हमें नफ़े से बदलना है, हमें अपने आने वाली नस्लों को बेहतरीन तैयार करना है, बाइज्जत नस्लें तैयार करनी है और सर उठा के चलना है, इज्जत से जीना है समाज में, खास तौर से इस मुल्क हिंदुस्तान में इज्जत से जीना है, तो हमें ये शुरुआत अपने आप ही करनी पड़ेगी। इसके लिए हमें इदारों का, स्कूलों का, टीचर्स का, उलमा का मुंह नहीं देखना। इस बारे में एक और बहुत प्यारी हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खबरदार तुम में से हर एक निगरां है और उससे उसकी रैयत के बारे में सवाल किया जाएगा। रैयत कौन है? एक मर्द होता है, मर्द के घर में उसके बच्चे, उसकी बीवी, उसकी बच्चियां, ये उसकी रैयत होती है। एक टीचर होता है, उसके क्लास में पढ़ने वाले बच्चे उसकी रैयत होते हैं। एक इमाम होता है, उसके पीछे नमाज पढ़ने वाले उसकी मुक्तदी, उसकी रैयत है। उसके अल्लाह ताला उससे सवाल पूछेगा कि ये लोग तुम्हारे पीछे नमाज पढ़ते थे, तुमने इन्हें खुतबे में क्या समझाया, तुमने क्या इस्लाह की इन लोगों की। इसी तरह बाप से सवाल किया जाएगा कि तुमने अपने बच्चों की क्या तालीम तरबियत की। ये कैसे आज जहन्नम की आग में जल रहे हैं, मुसलमान के घर में पैदा होने के बाद भी ये लोग अपने क्यों जल रहे हैं, तुमने क्या सिखाया है इन्हें। इसी तरह जो भी बड़ा भाई है उससे अपने छोटे बहन भाइयों के बारे में सवाल किया जाएगा।
جو سماج کا مضبوط دبنگ آدمی ہے، پردھان ہے گاؤں کا، اس سے گاؤں کے بارے میں سوال کیا جائے، جو شہر کا چیئرمین ہے اس سے شہر کے بارے میں، جو ایم ایل اے ہے اس سے ایم ایل اے کے بارے میں، اپنی ودھان سبھا چھیتر کے بارے میں، جو مکھ منتری ہے اس سے اس کے اسٹیٹ کے بارے میں، جو پردھان منتری ہے اس سے اس کے دیش کے بارے میں یہ سوال کیا جائے گا کہ تم نے کیا تعلیم دی اپنے بچوں کو، اپنے ملک کے لوگوں کو، کیا معیار تم نے سیٹ کیا تھا کہ یہ سب زیادہ تر دوزخ کی آگ میں جل رہے ہیں۔ تو اس لیے اس حدیث کے روشنی میں پورا معاشرہ ذمہ دار ہے ان حالات کے لیے جو آج حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ اب ہماری نسلیں جس طرح موبائل دیکھ دیکھ کے بڑی ہو رہی ہیں اور اتنی مگن رہتی ہے موبائل میں کہ انہیں دین کی باتوں میں کوئی دلچسپی، انہیں جنت دوزخ کا کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں، انہیں یہی نہیں پتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی کا کیا پیغام تھا، کیا میسج تھا، کیوں دنیا میں آئے تھے، کیوں دنیا سے چلے گئے۔ تو اب اس سب کا حساب کتاب اور ذمہ داری مردوں سے ہی لی جائے گی، جو گھر کے ذمہ دار مرد ہیں انہی سے اس کا حساب ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ ذمہ داری بھی ہے ہمارے اوپر، اور ہم نے اب حدیث بھی سن لی اور ہمیں احساس بھی ہے اپنی اس غلطی کا کہ ہم جو ہے یہ غلطی ہوئی ہے۔ تو جن لوگوں کو احساس ہے اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ اس چیز کو تبدیل کیا جائے، تو اس کے لیے میں نے کچھ 5 پوائنٹس ایک بس کچھ کتابوں کی روشنی میں سیٹ کیے ہیں۔ اگر ہم اس کی شروعات کر دیں تو ہمارے گھروں کے ماحول بدلنے شروع ہو جائیں گے۔ پہلے 21 دن تک اس عمل کو شروع کریں۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جب گھر میں داخل ہوں تو سلام کریں۔ کتنا آسان کام، یہ کوئی مشکل کام تو نہیں ہے کہ آپ گھر میں جا رہے ہیں اپنے سلام کر لیں، گھر میں کوئی بے عزتی تو ہو نہیں جائے گی۔ لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ جب آپ گھر میں داخل ہوں گے اور سلام کریں گے تو آپ کے گھر کا ماحول اپنے آپ بدلنا شروع ہو جائے گا۔ بچوں کو، بیوی کو، لڑکیوں کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا کہ یار ہمارے والد صاحب کچھ دین کی طرف جھک رہے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ اپنے ماں باپ اور بیوی بچوں کے ساتھ ہوں تو ان سے تو تڑاک بات نہ کریں، آپ جناب سے بات کریں۔ ذرا مشکل ہے لیکن اتنا مشکل بھی نہیں ہے، زبان ہی تو چلانی ہے۔ تو بھی زبان سے نکلے گا اور آپ بھی زبان سے نکلے گا، صرف اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ گھر میں جب داخل ہوں اپنے بچوں کے ساتھ تمیز سے، ادب سے، عزت سے بات کریں۔ جب آپ اپنے بچوں، اپنی بیوی کی عزت کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کے بچے آپ سے خود ہی محبت کرنا شروع کر دیں گے، پھر وہ آپ کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی دھیان سے سنیں گے۔ تو انشاءاللہ سب لوگ کریں گے اس پہ عمل انشاءاللہ۔ میں اگلے جمعے کو پھر پوچھوں گا اور مسجد میں بیٹھ کے وضو کی حالت میں ہی جواب دینا، جھوٹ بولا تو وضو مکروہ ہو جائے انشاءاللہ۔ اچھا، تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر بیوی نے اچھا کھانا بنایا ہے اور نہیں بھی بنایا ہے، کم اچھا بنایا ہے، تو بھی تھوڑی تعریف کر دو۔ اگر آپ نے بیوی کی تعریف کری بھی بڑا اچھا کھانا بنایا ہے یا اس کی خوبصورتی کی تعریف کر دی آپ نے، تو گھر کا ماحول خوشگوار ہو جائے گا۔ اگر آپ اپنی بیوی کی خوبصورتی کی تعریف کریں گے کوئی گناہ نہیں ہوگا اور گھر کا ماحول خوشگوار ہو جائے گا اور آپ کے بچوں کو اچھی فیلنگ آئے گی۔ میں آپ کو بالکل سچ بتا رہا ہوں، میں معاشرے کو بڑے قریب سے دیکھتا ہوں، جن گھروں میں بچوں سے ماں باپ آپس میں لڑتے رہتے ہیں ان گھروں کے بچوں پہ بہت برا اثر پڑتا ہے۔ وہ بچے بہت نیگیٹو ہو جاتے ہیں، انہیں اچھی باتیں سمجھ میں ہی نہیں آتی، نہ انہیں کوئی بار اچھا لگتا ہے، نہ وہ کسی پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ اور دیکھیے، مسجد ہے، ایمان ہے، اسلام ہے، یہ ساری ایکسرسائز کیا ہے؟ ایک امام کے پیچھے سب لوگ آ کے نماز پڑھتے ہیں، کسی بھروسے بھی تو آتے ہیں گھر، اپنے گھر سے چل کے کیوں آئے گا ورنہ آدمی وقت خراب کرنے۔ تو اسلام نے یہ بھروسہ جیتا لوگوں کا، قائم کیا کہ مسجد ایک اچھی جگہ ہے، مسجد میں بیٹھ کے لوگوں کی فلاح اور بہبود کی بات ہوتی ہے، مسجد میں کوئی لالچ سے نہیں آتا ہے۔ یہ بھروسہ ہے نا بھئی، یہ بات ہو رہی ہے، ہم یہاں کھڑے ہوئے بات کر رہے ہیں، اس میں سب کو یہ پتا ہے کہ یار یہ ہمارے بھلے کی بات ہو رہی ہے۔ تو کم سے کم پورے روئے زمین پہ ایک جگہ تو ایسی ہے جہاں اخلاص کے ساتھ لوگ بیٹھتے ہیں آگے۔ یہی تو ہمارے نبی دین کی خوبصورتی ہے جو ہمارے پیارے نبی نے ہمیں عطا کی ہے۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا جو نظام ہے، یہ ہمارے پیارے نبی کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ تو یہ اس دین کی خوبصورتی ہے کہ ہم جو ہے وہ آج بیٹھے ہوئے اخلاص کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں اور آپ لوگ سن رہے ہیں۔ اور کون سی جگہ ایسی دنیا میں بتائیے آپ؟ نہ کسی کی بیٹھک میں، نہ چوپال پہ، نہ کہیں پکچر ہال میں، کہاں کر سکتے ہیں آپ اچھی باتیں بیٹھ؟ نہیں کر سکتے۔
تو تیسرا پوائنٹ یہ تھا کہ اپنی بیوی کے کھانے کی تعریف کرنی ہے اور اس کی خوبصورتی کی تعریف کرنی ہے، اور اسی پیار محبت سے اور ہنسی خوشی میں ہی، اچھے ماحول میں ہی اسے تھوڑا بہت نماز کی طرف راغب کرنا ہے کہ بھئی نماز پڑھنا بہت ضروری ہے، نماز پڑھنا چاہیے۔ 5 وقت کی نماز کی بات کر رہا ہوں، جمعے کی نہیں خالی۔ چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ ہاں ہلکے پھلکے انداز میں نماز کی تاکید کریں۔ 5واں پوائنٹ یہ ہے کہ نہ تو خود جھوٹ بولیں اور نہ بچوں کو جھوٹ بولیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ دیکھیے اس بارے میں میں نے ایک حدیث سنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے، میدان جنگ میں ہمت ہار جائے خون خرابہ دیکھ کے، پھر میدان جنگ میں لاشیں گرتی ہیں، قتل عام ہوتا ہے، خون گرتا ہے، کمزور دل کا آدمی ہے، ہمت ہار سکتا ہے۔ پھر کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ نے کہا نہیں۔ یہ بالکل صحیح حدیث ہے، کوئی عالم اس بات سے انکار نہیں کر سکتا جو بات میں کہہ رہا ہوں۔ آپ کسی فرقے کے عالم سے پوچھتے ہیں نا یہ بات۔ جب اتنی بڑی بات، ایسے غور کرنے کی بات یہ ہے کہ مومن جھوٹ نہیں بول سکتا، مطلب جو جھوٹ بول رہا ہے وہ مومن نہیں ہے، مطلب ہوا نہیں ہوا؟ اب یہ سوال یہ ہے کہ جھوٹ کو ہم نے اتنا لائٹلی لے لیا ہے، اتنے ہلکے پھلکے ڈھنگ سے لے لیا ہے کہ گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہم اپنے بچے سے کہتے ہیں بیٹا، کہتے ہے نہیں۔ کسی نے دروازے پہ آواز دی، اندر سے کہہ دیا بیٹا ہے نہیں۔ اب بچے کی نظر میں وہ بات جائز ہو گئی، بچہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بات جائز ہے، میرے والد صاحب نے بول دیتے ہیں اتنا جھوٹ تو چل جائے گا ہے، لیکن جھوٹ تو جھوٹ ہی ہے۔ پانی کا پورا ڈرم ہو، اس میں ایک بوند پیشاب کی ملا دو، پی لو گے اسے؟ کبھی نہیں پی سکتے۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم بچوں کو بچپن سے جو ہم تربیت کرتے ہیں ان میں ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال نہیں رکھتے۔ اب ہمیں یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ بچہ ایسا کیسے ہو گیا، ہماری سمجھ میں نہیں آتی یہ بات۔ اگر ان نکات کو، ان پوائنٹس کو ہم یہاں کھڑے ہو کے آپ لوگوں کو نہیں بتائیں گے، نہیں نوٹس کرائیں گے تو احساس ہی نہیں ہوگا کبھی، اور بتایا بھی نہیں جاتا عام طور پر مسجدوں میں۔ عام طور پر مسجدوں میں وہ رٹی رٹائی کچھ باتیں یا کسی دوسرے فرقے کو گالی ہے، اس کا نام دین نہیں ہے۔ حدیثوں کو بیان کیا جائے ان کے مطلب اور مفہوم کے ساتھ، قرآن کو بیان کیا جائے اس کے مطلب اور مفہوم کے ساتھ کہ وہ کس موقع کے لیے کیوں آئی، تبھی تو دین دل پہ کھلے گا مومن کے۔ اور جب دین کھلے گا، دین کی خوبصورتی پتہ چلے گی، اور یہ پتہ چلے گا کہ انسانوں کے لیے کتنا فائدہ مند ہے، ساری دواؤں سے بہتر دوا ہے اسلام، بشرط یہ کہ وہ صحیح ڈھنگ سے آپ لوگوں کے دلوں تک پہنچ جائے۔ جب ہمارے دلوں تک پہنچا، ہم کیا تھے، ہم نے انٹر ہندی میڈیم سے پرمود انٹر کالج سے کیا ہے، نہ کہیں اردو پڑھی نہ کہیں عربی پڑھی۔ بس ایک مولانا سے ایک سوال کیا میں انٹر پاس کیا تھا جب، تو میں نے مولانا سے کہا مولانا یہ بتائیں کہ ہم جس راستے پہ جا رہے ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ آگے جا کے بھٹک جانا ہے، تو ہم اس راستے پہ جا ہی کیوں رہے ہیں؟ تو مولانا بولے کیا مطلب؟ میں نے کہا مطلب یہ ہے کہ بچپن سے ہم یہ بات سنتے آئے ہیں کہ دین کی گہرائی میں مت جاؤ ورنہ بھٹک جاؤ۔ تو ہم سائنس کے اسٹوڈنٹ تھے، ہم نے کہا بھائی اس راستے پہ جانے کیسا جس پہ جا کے بھٹک جانا ہے؟ اب مولانا بھی ہل گئے، مولانا نے کہا یار یہ بچہ تو دین سے پھر جائے گا۔ جبکہ اللہ گواہ ہے میرا کوئی ایسی نیت نہیں تھی، بس مجھے سوال ان سے جواب چاہیے تھا نا اس سوال کا کہ بھئی آخر ہم ایسی چیز کو مان کیوں رہے ہیں جس پہ آگے جا کے بھٹک جانا ہے ہمیں تو سچائی پہ جانا ہے نا، سچائی کے راستے پہ جانا ہے۔ تو انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ تمہیں میں اتنے کم وقت میں بہت کچھ تو نہیں بتا سکتا، لیکن تم پڑھے لکھے آدمی ہو، تم ایک کام کرو، قرآن کو میننگ کے ساتھ پڑھنا شروع کر دو، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کر دو۔ مجھے ان کی بات سمجھ میں آ گئی۔ اللہ کو جب ہدایت دینی ہوتی ہے تو ایسی باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں، چھوٹی سی بات بھی بڑی ہو جاتی ہے۔ اب میں نے ہندی کا قرآن پڑھنا شروع کیا، پہلے 1-2 پارے تک میری سانس پھول جاتی تھی جب پڑھنے بیٹھتا تھا، جبکہ اس میں جوان تھا، میں خوب کھیلتا کودتا تھا، لیکن وہ شیطان غالب رہتا ہے نا، آدمی کے رگ و جا میں پھرتا ہے شیطان، تو ایسا لگتا تھا جیسے بہت بھاری بوجھ اٹھا رہا ہوں میں، کوئی بہت بھاری کام کر رہا ہوں، لیکن بس تہیہ تھا، دل میں ارادہ کر لیا، پورا پڑھا۔
फिर दिलचस्पी पैदा हो गई, 2-3 पारे जब तर्जुमा हो गए, फिर आखिर तक पढ़ा, फिर एक बार और पढ़ा, फिर 3-4 बार पढ़ा, तब इस लायक हुआ कि आपके सामने खड़े होकर आज बात कर रहा हूँ। खुद ही ये बात समझ में आई कि यार इतनी कीमती चीज हमारे पास मौजूद है और हमारी कौम की ये हालत हो गई कि मतलब कहना चाहिए कि जो गए गुजरे थे उनसे भी गए गुजरे हो गए। हमारे प्यारे नबी का हमारे ऊपर क्या एहसान है? ये एहसान है कि उन्होंने हमें बादशाहों के बादशाह से डायरेक्ट ताल्लुक करा दिया। यहाँ जो मस्जिद में हम बैठे होते हैं, जो सारी सुपर पावर की भी सुपर पावर है, उससे हमारा डायरेक्ट ताल्लुक करा दिया। इसीलिए तो हम प्यारे नबी पे जान देते हैं अपनी, कि उन्होंने हमें इतना जिंदगी का ऐसा मूल मंत्र अता कर दिया कि जो किसी के पास है ही नहीं। हम उसके बावजूद भी बिल्कुल धूल दूसरे हुए पड़े, औकात खत्म हो गई हमारी। क्यों? क्योंकि हमें इस बात पे यकीन खत्म हो गया। अगर हमें यकीन हो जाता और दिलचस्पी पैदा हो जाती तो आज हमारा माशरा कुछ और होता। अब खुतबे का वक्त हो रहा है, तकरीबन हो ही गया है। इंशाल्लाह इस टॉपिक पे मैं और तफसील से बात करूंगा अगले जुम्मे में। तो आप लोग कोशिश करना कि 1 बजे तक सब लोग तशरीफ ले आए और 2-3 जुम्मे तक इसे चलाएंगे, फिर बच्चों की तरबियत पे बात करेंगे। बात ख़त्म करने से पहले एक छोटी सी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको जितनी बातें हमने अभी तक सुनी और कही है, इन पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कहिए आमीन। अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्त का नमाजी बना दे। अल्लाह ताला हम सब के घरों के माहौल को दीन की रोशनी से मुनव्वर फरमा। अल्लाह ताला हम सब के घरों में जो भी औरतें माओं का किरदार निभा रही हैं, बहनों का किरदार निभा रही हैं, सास का निभा रही हैं, नंद का निभा रही हैं, सबको हिदायत नसीब फरमा, सबके अखलाक अच्छे कर दे, सबको दीनदार बना दे। या अल्लाह हमारे बच्चों में हाफिज, आलिम और अच्छे मुसलमान पैदा कर। हाफिज आलिम आज की तारीख में बहुत हो गए, लेकिन किरदार नहीं है। अल्लाह माफ करे, कहना नहीं चाहिए, लेकिन अब हम करीब से देख रहे हैं, हमने देखा किरदार पे कोई मेहनत ही नहीं। झूठ बोलना तो बहुत ही कॉमन सी बात हो गई, आम बात बिल्कुल बताइए, जबकि झूठ सारे गुनाहों की माँ है। तो इसलिए सबसे ज्यादा अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें सच बोलने की तौफीक अता फरमाए। आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन।